میں حاملہ تھی اور میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچہ کس کا ہے، کیونکہ میں تو پاک دامن تھی۔ اس طرح پھر میں نے حمل ضائع کرنے کی دوائی کھا لی اور 3 بار میں حمل ضائع کر چکی تھی۔ ایک دن میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا تو ہاسپٹل لے کر گئے۔ ڈاکٹر نے بولا کہ ابھی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ جان تو میری تب نکلی جب ڈاکٹر نے کہا کہ 13 مہینے سے تمہارے ساتھ۔ صبح سے ہی میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، مجھے بہت متلی محسوس ہو رہی تھی اور جسم میں عجیب سی تھکان تھی۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن کوشش کے باوجود میں اٹھ نہ سکی۔ تھوڑی دیر بعد میری بہنوں جیسی کزن صبا آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی، تم آج یونیورسٹی نہیں جانا، تم تیار کیوں نہیں ہوئی؟ جس پر میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے متلی محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے میری بات سن کر بڑی عجیب نظروں سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کا دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ چلو تم اٹھ کر تیار ہو تو پھر ہم ڈاکٹر سے چیک کروا لیتے ہیں۔ مجھ میں ہمت نہیں تھی لیکن اس کے کہنے کے باوجود میں اٹھی اور اٹھ کر یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے لگی۔ مجھے چکر آ رہے تھے لیکن اس کے باوجود میں تیار ہو گئی اور صبا کے ساتھ یونیورسٹی جانے لگی۔ ہم دونوں کو بلال چھوڑنے جاتا تھا۔ بلال صبا کا بھائی ہے لیکن اس کی نظریں بہت عجیب لگتی تھیں، اس لیے میں بلال سے دور ہی رہتی تھی۔ مجھے بلال ذرا پسند نہیں تھا اور یہ بات صبا کو اچھے سے معلوم تھی، اس لیے اس نے کبھی بھی ہماری دوستی پر اثر نہیں پڑنے دیا۔ اس نے کہا کہ جو تمہیں اچھا لگتا ہے تم وہی کرو، اگر تمہیں مجھ سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا تو مجھے یہ بات بری نہیں لگتی۔ مجھے بلال کا اپنی طرف دیکھنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی بلال گاڑی کا شیشہ میری طرف کر لیتا تھا اور سارے راستے مجھے گھورتا رہتا تھا۔ جیسے ہی میں اور صبا یونیورسٹی پہنچی، میری طبیعت بالکل بھی ٹھیک نہیں تھی۔ میں یونیورسٹی ادھر ادھر کے چکر لگا رہی اور صبا جبکہ بلال کے پاس ہی کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ میں نے اچانک مڑ کر دیکھا تو مجھے اس کا دیکھنا بہت عجیب لگ رہا تھا اور بلال کے چہرے پر بھی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مجھے لگا پتہ نہیں دونوں میں کیا بات کر رہے ہیں۔ صبا جیسے ہی میرے پاس آئی اور مجھے دیکھ کر گھبرانے لگی کہ شاید میں اس کی اور بلال کی کوئی بات سن لی ہے، لیکن مجھے دوسروں کی زندگی میں اتنی دلچسپی نہیں تھی۔ میں اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ کلاس کا ٹائم ہو گیا، میں کلاس میں چلی گئی اور جب دوپہر کا وقت ہوا میرے پاس دوبارہ سے صبا آئی اور کہنے لگی کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور تم چیک اپ کروا لینا۔ اب ڈاکٹر کے پاس میرا چیک اپ کیا تو میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور مجھے اس کی مسکراہٹ کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ یہ خبر تھی کہ کیا تھا، میرے کانوں میں جیسے کسی نے سیسا پگھلا دیا ہو اور میں صبا سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں تھی۔ ہم جیسے تیسے وہاں سے اٹھے اور واپس آ گئے۔ گھر آ کر میری حالت تو بہت زیادہ خراب تھی اور صبا مجھے دلاسا دے رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم فکر نہ کرو، ہمیں کوئی میڈیسن لے لیتے ہیں۔ میں نے اسے یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، نہ ہی میں نے کچھ کیا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم پر، جبکہ مجھے لگا تھا کہ صبا بھی مجھ پر یقین نہیں کرے گی اور میں اپنی بہن جیسی دوست کو کھو دوں گی۔ پھر صبا نے پتہ نہیں مجھے کہاں سے میڈیسن لا کر دی، میں نے وہ کھا لی جس سے مجھے اس حمل سے چھٹکارا مل گیا اور میں نے خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا، لیکن اس کے باوجود میری طبیعت خراب رہنے لگی اور اسی طرح پھر میں دوسری دفعہ بھی حمل سے ہو گئی اور میں نے 3 حمل ضائع کیے اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، جبکہ میری ہوش میں تو کوئی بھی میرے پاس نہیں آتا تھا۔ اب میں اپنی والدہ کے سامنے بھی جانے سے کترانے لگی تھی۔ میرے والدین مجھ پر ذرا بھی بچپن میں توجہ نہیں دیتے تھے۔ والد بزنس مین تھے، اس لیے وہ سارا وقت بزنس کو دیتے، جبکہ وہاں بھی سوشل ورکر تھی، اسی وجہ سے میں اپنے والدین سے دور ہی رہتی تھی اور جو میرے سب سے قریب تھا وہ صبا تھی۔ اب میں سوچوں میں گم تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ ایک دن ہم سب ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا اور میری ماں نے ہی سب سے پہلے کہا کہ جلدی گاڑی نکالو، اس کو ہسپتال لے کر جانا ہے۔ جب ہم ہسپتال پہنچے تو ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی تو ابھی ڈیلیوری کرنی ہوگی۔ یہ خبر تھی یا کیا میرے اور میری ماں کے سر پر جیسے آسمان گر گیا ہو۔ میری ماں پھٹی پھٹی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی کہ یہ ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہے۔ پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کے ساتھ تو مسلسل 13 ماہ سے زیادتی ہو رہی ہے اور آپ لوگوں کو کچھ بھی پتہ نہیں، یہ پہلے بھی اس کے اتنے عمل ضائع ہو چکے ہیں۔ یا پھر وہ مجھے جب ڈیلیوری روم میں لے کر گئے تو ڈاکٹر مجھے باتیں سنا رہی تھی کہ تم کس طرح کی ماں ہو، تمہیں یہ نہیں پتا کہ تمہارے بچے پر غلط اثر پڑ رہا ہے اور تم اس کے دوران ہی غلط میڈیسن کا استعمال کیا ہے۔ اور میں اب سوچ رہی تھی کہ میں نے کون سی میڈیسن استعمال کی، میں نے تو وہی میڈیسن کھائی تھی جو مجھے صبا لا کر دیتی تھی۔ اب جیسے جیسے اس حمل سے چھٹکارا ملا میری والدہ میرے پاس ہی رہتی تھی، لیکن میں اب کسی پر بھروسہ نہیں کرتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ میری ماں ہی کروا رہی ہے، لیکن اب کھانا میرے لیے میری ماں لے کر آتی تھی اور صبا جس دن سے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا یونیورسٹی گئی تھی، وہ گھر نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے صبا سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔
اور میری ماں مجھے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہی تھی۔ جب میں نے ان کے شفقت بھرے اس لمس کو محسوس کیا تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ مجھے دلاسا دینے لگی، پھر انہوں نے مجھے چپ کروایا اور پھر انہوں نے وہ بات کر دی جو اتنے دنوں سے انہوں نے مجھ سے پوچھی تک نہیں تھی، اور انہوں نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ میں نے بھی رو رو کر بتا دیا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ یاد نہیں، نہ ہی میرے ہوش میں کوئی میرے پاس آیا۔ مجھے تو بس اتنا یاد ہے کہ میرے لیے کھانا صبا لے کر آتی تھی۔ میری ماں کو اب صبا پر شک ہو گیا۔ انہوں نے مجھے صبا سے دور رہنے کے لیے کہا، لیکن مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ صبا میرے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ پھر میری ماں جب چلی گئی تو میں سوچنے لگی اور کڑی سے کڑی ملانے لگی کہ صبا جب بھی کھانا لے کر آتی تھی اس کے بعد مجھے اتنی شدید نیند کیوں آتی تھی۔ اب میری ماں مجھے کھانا کھلاتی ہے تو میں ساری رات جاگتی رہتی ہوں جبکہ مجھے شدید نیند نہیں آتی۔ اب میری ماں نے بھی مجھے کہا کہ جب تک میں اس بات کی تحقیق نہیں کر لیتی میں صبا سے نہیں ملوں گی، اور میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا۔ پھر ایک دن جب میں صبا کے کمرے کے پاس سے گزر رہی تھی تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ کسی سے بات کر رہی ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ مجھے اب اس سے ملنے کا موقع نہیں ملتا، اور اب اس بات کو سن کر مجھے اس پر شک ہو گیا کہ اس کے ساتھ کون ہے۔ میں اس بات کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ صبا نے آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی ساری باتیں بتا دی اور پھر اپنی ماں کو بھی اس پلان میں شامل کر لیا اور پھر سے صبا کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ صبا پھر دوبارہ سے میرے لیے کھانا لے کر آنے لگی، لیکن میری ماں اچھے سے جانتی تھی کہ میں وہ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ صبا کے چلے جانے کے بعد وہ کھانا میں ایک سائڈ پر رکھ دیتی، یا پھر جو میری ماں میرے لیے کھانا لے کر آتی تھی میں وہ والا کھانا کھا لیتی تھی، اور صبا کو پتہ نہیں تھا کہ وہ جو کھانا لے کر آتی ہے میں کھاتی ہوں یا نہیں، لیکن صبا مجھے مسلسل دیکھتی رہتی تھی۔ اس لیے ایک دن جب وہ اس کے کمرے کے پاس سے گزرنے لگی تو اس کے ساتھ جو بھی شخص موجود تھا اس سے وہ کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ میڈیسن کا اثر نہیں ہو رہا، میڈیسن کی مقدار اب زیادہ کرنی پڑے گی۔ ایک دن جب صبا میرے لیے کھانا لے کر آئی تو میں نے اپنی ماں کو سارا پلان پہلے ہی سمجھا دیا تھا، انہوں نے سارے گھر والوں کو لے کر آ جانا تھا، تو میں نے صبا کے سامنے ہی کھانا کھا کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا۔ جیسے ہی آدھی رات ہوئی کوئی میرے کمرے کے دروازے پر آیا اور میری آنکھیں کھل گئی جب میں نے دیکھا کہ صبا کے ساتھ میرا ایک کزن تھا، اور میں تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ میرا کزن عمران تھا، یہ میرے چھوٹے چاچو کا بیٹا تھا۔ یہ بھی مجھے ایک آنکھ نہیں باتا تھا، لیکن مجھے لگتا تھا کہ بلال سب سے برا ہے، وہ گھٹیا نظر مجھ پہ رکھتا ہے، لیکن یہ تو میری سوچوں میں بھی نہیں تھا کہ صبا اور عمران مل کر میرے ساتھ یہ سب کچھ کریں گے۔ میں نے زناٹے دار تھپڑ صبا کے منہ پر مارا۔ اسی ٹائم میری والدہ سارے گھر والوں کو لے کر آ گئی۔ اب صبا اور عمران کی حالت دیکھنے والی تھی، دونوں تو ایسے کھڑے تھے جیسے ان کی سانس ہی رک جائیں گے، اور میری والدہ نے سارے گھر والوں کو ساری حقیقت بتائی۔ انہوں نے کہنا کیا ہے، اب بلال نے آگے بڑھ کر عمران کے تھپڑ مارا اور صبا سے کہا کہ اگر نیک لوگ تم جیسے ہوتے ہیں تو پھر مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں بگڑا ہوا ہوں، کم سے کم میں کسی کی عزت کے ساتھ تو نہیں کھیلا۔ اب میں نے صبا سے پوچھا کہ تم نے میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ سارے گھر والے صرف تمہاری تعریف کرتے تھے، تمہارے حسن کے گن گاتے تھے اور تمہاری تعریفیں ہی کرتے رہتے تھے کہ تم ہر معاملے میں بہت بہتر اور پرفیکٹ ہو۔ آہستہ آہستہ مجھے تم سے حسد ہونے لگا، اسی حسد کی وجہ سے میں تمہیں سب کی نظروں میں گرا سکوں اور یہ بتا سکوں کہ تم پرفیکٹ نہیں ہو بلکہ میں ہی سب سے اچھی ہوں۔ اس لیے میں نے اب ایک دن جب یہ بانپ لیا کہ عمران تمہیں دلچسپی رکھتا ہے تو میں نے اس پلان میں عمران کو اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور پھر ہم نے تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کیا اور تمہیں پتہ ہی نہیں ہم کھانے میں تمہیں میڈیسن دیتے تھے اور پھر بے ہوش ہوئی کی حالت میں یہ سب کچھ کرتا تھا۔ اسی دن میں اگر یونیورسٹی نہ گئی ہوتی تو پھر اسی دن سارے گھر والوں کی نظروں میں تم کو گرا دیتی، لیکن اس ٹائم میری بدقسمتی تھی کہ میں یونیورسٹی چلی گئی اور تمہاری والدہ تمہیں ہسپتال لے گئی اور سب سے یہ بات چھپا لی۔ اب بلال نے صبا اور عمران دونوں کو پولیس کے حوالے کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کے مجرم کو سزا ملے۔ میری والدہ نے میرے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے اور میں تو بالکل مرجھا کر رہ گئی تھی، لیکن جیسے ہی میرے چاچو کو پتہ چلا، میرے چاچا نے آگے بڑھ کے میرا ہاتھ بلال کے لیے مانگا اور کہا کہ گھر کی عزت گھر میں ہی رہے گی، اگر یہ سب کچھ صبا نے کیا ہے تو ہم اس کا ازالہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پھر بلال اور میری شادی ہو گئی۔ میں جسے برا سمجھتی تھی اس نے شادی کے بعد ساری بری حرکتیں چھوڑ دی، اب میرے لیے کماتا بھی ہے اور بچوں کے لیے بھی محنت کرتا ہے۔ دن رات ہمارے بہت اچھے گزر رہے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اوپر سے نظر آنے والا شخص اتنا اندر سے اچھا نکلے گا۔ بلال اور میں نے بچوں کی مل کر تربیت بہت اچھی کی ہے، اب ہم میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میری زندگی مکمل طور پر پرسکون ہے۔ لیکن اب سوچتی ہوں کہ جو لوگ ہم سے دوستی رکھتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھے اور مخلص بھی ہوں، جبکہ کبھی کبھی برے نظر آنے والے لوگ بھی ہمارے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں۔